جیسے بالخصوص آج 15ویں صدی کے اندر میں آج حق کے نام کے اوپر حق نہیں ہے، حق چھپ گیا ہے، اور ناحق حق کا نام لے کر دنیا میں بہت کود رہا ہے، بہت غالب ہے۔ جیسے جھاگ سمندر کے پانی پر چھا جاتا ہے، ویسے ہی آج اسلام کا نام لے کر بدعقیدگی چھا گئی ہے، گستاخی اور بے ادبی میرے مصطفیٰ کی چھا گئی ہے۔ اور کیا ہوا؟ فضیلت پاک کی تحقیر اور تذلیل امت کے دین اور اسلام کے اس سمندر کے اوپر چھا گئی ہے۔ چھائی کہ نہیں چھائی؟ چھا گئی ہے۔ اور اس زمانے میں 15ویں صدی، چلو پچھلی تاریخ کا جو سنانا تم کو، اور آگے کے حالات کے ہم غائب پر جانے والے تھوڑی ہے، لیکن سنبھلنے کے لیے تمہاری اس تاریخ کے اندر میں جتنے بڑے دنیا پر یہ حق کے نام پر سمندر پر چھاگ کی طرح سے چھائے ہوئے ہیں، وہابیت، نجدیت، قادیانیت اور وہابیت، وہ ہے جو بولتے ہیں نا، وہ لوگ وہ انٹرنیشنل مغربی ممالک میں ہیں، قادیانی پڑوس میں اور بر اعظم صغیر میں ہیں۔ خیر مناؤ کہ خواجہ خواجگاہ نے اپنی نسبت عطا کی، اپنے نسلوں کو وراثت میں دو، ورنہ کٹ کٹ کے بٹ بٹ کے چلے تو تم اپنی اولاد کے لیے ظالم ہو، تو اپنی اولادوں کو آگ کا ایندھن بنا رہے ہو۔ اگر حق سے نہیں جوڑ رہے ہو تو تم اپنی اولاد کے لیے ظالم ہو، اپنے بیوی کے لیے ظالم ہو، اپنے خاندان کے لیے ظالم ہو۔ مسئلہ مسلک و جماعت کا نہیں ہے، خانقاہ محمدی کا۔ ایک ہی ملک کی پیدائش ہے اور ایک ہی گھر کی پیدائش ہے، اور وہ ملک مدینے سے اسلام پھیلا، قرآن مکہ مدینے میں نازل ہوا، اور کوفہ اور بغداد سے طریقت پھیلی، یہ تو مانیں گے نا۔ لیکن یہ سلفیت، نجدیت اور وہابیت، قادیانیت اور وہابیت، یہ جو جس ملک میں پیدا ہوئے، نہ وہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ سعودی عرب میں، نہ لبنان میں، نہ ایران میں، نہ ملک شام میں، بلکہ ان کی جائے پیدائش انگلینڈ ہے۔ کون سی ہے؟ اور 1926 ہے ان کی پیدائش کا دن بھی بول رہا ہوں، اور بولوں 6 شوال ہے۔ اس دن برطانیہ والوں نے، انگلینڈ والوں نے اسلام کے ان منافقوں کی بنیاد ڈالی، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اب اسلام کے نام پر ان کو تحریکیں دو۔ تو قادیانیت کی صورت میں قادیانیت پیدا کہاں ہوئی؟ پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ پیدائشی مقام، جائے پیدائش ان کا کہاں کا ہے؟ انگلینڈ کا، برطانیہ کا ہے۔ وہابیت کا کہاں ہے؟ عبد الوہاب نجدی ساری کوششوں کے باوجود بہت عقل والا تھا، بڑا علم والا تھا، ابن تیمیہ کا خاص علم کا ایک حصہ اس نے لیا تھا، لیکن ناکام گھوم رہا تھا، بھٹک رہا تھا، وہاں جا رہا، ہر جگہ دھکے کھا رہا ہے۔ تو برطانیہ والوں نے بلایا اس کو بھی، عبد الوہاب نجدی کو بھی بلایا، اور بلا کر کے وہاں بٹھایا، اور پھر وہاں پر آل سعود کے ساتھ ڈیلنگ کی۔ اور وہاں بھی عبد الوہاب نجدی یہ علم والا تھا، وہ تو علم والا بولو، تو علم والا تو شیطان بھی تھا نا، شیطان یہ علم والا تھا۔ اب وہاں کے علم ان کے پاس میں، اور آل سعود دماغ والے تھے حکومت کیسا چلانا، تو کہا کہ تم دونوں سعودیہ کو، مکہ مدینے کو اپنا پائے تخت بناؤ، اور بنا کر مکہ اور مدینے والوں کو ساری مراد دیں گے ہم، اور سب کچھ تم خوشحالی میں رہو، اسلام کو بہت پرو ہوگا، اور وہ ہوگا، یہ ہوگا، ہم بہت زیادہ ترقی کروائیں گے تمہارے ملک کی اور ارض مقدس کی۔ یا اللہ کا نظام ہے، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کا نظام ہے، مولا علی کی چاہت، مولا علی کے ارادے کے، ان کے علم کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے نظام ہوتے ہیں۔ وہ بلایا وہاں پر سعودیہ کی، چونکہ پورے عالم اسلام کے ریڑھ کی ہڈی، بلکہ دل سعودی عرب تھا جی، حجاز مقدس تھا۔ حجاز میرے آقا کے زمانے میں ارض مقدس کو حجاز کہتے تھے، لیکن بلایا ادھر سے یہ خرگوش کو علم کی صورت میں عبد الوہاب نجدی کو، اور ادھر سے بلایا آل سعود کو، کہا کہ تم حکومت چلانے کا طریقہ جانتے ہو، اور یہ وہابی اہل نجد جو ہیں یہ علم والے ہیں، یہاں پر ملک تم چلاؤ، لیکن علم ان کے حصے میں ہوگا، علم کی قیادت ان کی ہوگی، اور ملک تم سنبھالنا۔ آج تک وہ معاہدہ ہے وہاں پر،
کے سارے خدمات کے اوپر عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی قابض ہے، اہل حدیث قابض ہے، اور آل سعود حکومت کے مسئلہ اس معاہدے کو آج تک اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو پلان ہوا، اور ان کی جائے پیدائش سعودی عرب نہیں ہے، ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے، برطانیہ اور انگلینڈ ہے۔ انڈیا کے اندر جہاں مرکز میں بٹھا ہے، تب اس نے کہا کہ حجاز کا نام ہٹا کر آل سعود رکھو، سعودیہ، سعودی عربیہ، یہ نام ان کا دیا ہوا ہے۔ یہ حجاز مقدس تھا وہ میرے آقا کی حیات ظاہرہ سے 1400 سال تک حجاز مقدس کہتے تھے۔ تو پھر آگے جا کے اب انہوں نے کیا کیا یہ 100 سال کے اندر میں؟ حکومت آل سعود کی ہے، تو اب دوسرے بھی حکومت کیسا چلانا؟ تو آل سعود سے وہ بیچارے دمی کینڈیڈیٹ جیسے انہوں ہوشیار لوگ نچا رہے، انہوں ناچنے والے، اب ناچنے والوں کو دیکھ کر ناچا تو بڑا پاؤں کے گرتا ہی گرتا۔ اب یہ دوسرا اسلامی مملکت والے کیا کر رہے ہیں؟ سعودی حکومت ہمارا آئیڈیل ہے۔ ارے بابا وہاں پر پیٹرول ہے، خزانے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ اب تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، شام والا بھی اور پھر ادھر مصر والا بھی، لیبیا والا بھی، بیچارے گھٹنے ٹیکنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ یہ سعودیت العربیہ کی نقل ان حکومتوں کو اڈاپٹ وہاں پر کرنے کی کوشش کرے۔ ڈکٹیٹر ہم جو بولے وہی قانون، ہمارے خلاف میں اگر کوئی آئے گا تو ہم اس کو سولی پر لڑا دیں گے۔ سعودی حکمرانوں کی یہ پالیسی چلی، وہ بھی پھر ڈھیل ہوتی ہے، دیے لٹکا ہے تو بولے گا دیکھو انسان کے دشمن ہے یہ اسلامی قانون۔ دوسری طرف میں ایسی ہوا پھیلا ہے پورے مغربی ممالک کو، انہوں نے اسلام سے بزد کرنے کے لیے ادھر کروا رہے ہیں، ادھر ان کو بول رہے ہیں اسلام اور انسانیت کا دشمن ہے، ایسا سولی چڑھا دیتا ہے، انسانیت کو زندگی کے حق سے محروم کر دیتا۔ یہ پالیسی رہی ان کی انگلینڈ والوں کی اور برطانیہ والوں کی۔ سنیں گے برطانیہ والے تو بہت برا سمجھیں گے، نہیں سمجھ رہے تو نا، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا، مولا علی کی نظر ہو جائے گی ان پہ بھی۔ تو سعودی عربیہ کو اب انہوں نے اس پلان کے ساتھ میں کہ آگے صدیوں تک چونکہ اسلام کا مرکز ہے وہ، وہاں پر وہابیوں کی اور آل سعود کو اس طریقے سے دو چیخوں میں بانٹ کر تم حکومت کرو اور دین کا شعبہ انہوں سے سنبھالو، دونوں مل کر حکومت کرو۔ اب اسی طریقے سے چلی تو دوسرے اسلامی مملکتوں نے سعودی عربیہ کے آل سعود کے طریقوں پر ڈکٹیٹر کو لایا وہاں پر، اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کو، حق کی آواز بلند کرنے والوں کو ان کو قتل کر دو اور وہ کر دو، دہشت گرد بولو، یہ سب فارمولے یہ بیچارے ملک دوسرے ملک والے انہوں بھی یہ سمجھے کہ ہم بھی خود پھولیں گے پھلیں گے۔ کہاں سے پھولتے پھٹتے، نتیجہ کیا نکلا؟ بیچ میں کباب بن کے اٹک گئے بیچارے مسٹر صدام حسین بھی، اور لیبیا کا کرنل قذافی بھی، اور کہتے ہیں شام کا بھی انہیں بھی ہوا کہ نہیں وانجا۔ یہ کیا غلطی تھی ان کی کہ مملکت سعودی عرب کے اصول کو انہوں نے اپنے ملکوں میں نافذ کرنا چاہا مگر نہیں چلا وہاں پر۔ اور دوسری طرف میں علم کا شعبہ، مولانا عبد الوہاب نجدی وہ علم والا تھا، کتابیں تھیں ان کے پاس میں، تو وہ سعودی عربیہ کی علمی خدمات کو، دینی شعبے کو ان کے حوالے کر لیے۔ اب وہ لوگ سلفیت کے اندر میں، سلفیت کی بنیاد صرف گستاخ اہل بیت، پنجتن پاک اور میرے آقا کی تعظیم اور عظمت کے خلاف پر ہے۔ اس کے لیے ان کو موقع ملے، سعودیہ کی حکومت کی ساری مراعات ملی اور مال خوب ملا، پیٹرول و پیٹرولیم، سونے چاندی کے۔ اب اس کے اپنے وسائل کو بڑھانے کے بعد میں خوب کتابیں لکھی، کتابوں میں سے مواد نکالا، صحیح مواد کو چھپا دیا، پوری دنیا میں دھوم مچائی انہوں نے، اور پھر عقیدت اور عظمت کو شرک کہا، بدعت کہا، اور جہاں عظمتیں اور عقیدتیں کے مرکز تھے ان مرکزوں کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح کے اوپر انہوں نے تحریک چلائی۔ کون؟ وہابیوں نے، سمجھ میں آئی؟ وہابیوں نے تحریک چلائی۔ اس کا ہی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 1926 کے اندر میں انہوں نے دیکھا کہ عقیدت کا مرکز ارض مقدس، حجاز مقدس ہے، حجاز مقدس مکہ ہے تو ہے مگر مدینہ بھی ہے، ارے یہ تو ماں کی ممتا ہے، یہاں پر اپنی اولاد کو سنبھال لیں گے، اپنی امت کو سنبھالیں۔ اس لیے
اب ماں کی ممتا سے درمیان میں اولاد کو کاٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عظمتوں سے جو آقا کی امت بنتی تھی جنت البقیع کے اندر میں، جو 1300 سال تک جو آل رسول اور ائمہ طریقت پنجتن پاک کے مزارات کے اوپر قبے اور ربے بنے ہوئے تھے، 1300 سال تک سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قبر مبارک کے اوپر باضابطہ گنبد بنی ہوئی تھی، امام باقر علیہ السلام کے، اور اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے۔ ان سارے جنت البقیع کے اندر میں کئی مزارات ایسے کہ لوگ وہاں پر جاتے 1300 سال تک۔ ارے 1300 سال تک جو بدعت اور شرک نہیں تھا عقبوں کا بنانا، مزارات پر جا کر فاتحہ پڑھنا، مزارات پر جا کر احتساب فیض حاصل کرنا، امت کو ان چشموں سے روکا ہے ان وہابیوں نے 100 سال کے اندر میں۔ 1926 کے اندر میں جب اقتدار ہاتھ آیا، آل سعود کو کہا کہ ہم اس کے خلاف میں فتویٰ دیتے ہیں۔ آل سعود نے کہا کہ ہم بھی تمہارے شریک ہیں نا جی، ہم بھی تمہارے دودھ بھائی ہیں، برطانیہ دودھ پلانے والا اور دودھ بھائی ہم بھی تم بھی، لہٰذا تم اب مواد نکالو اسلام کی کتابوں میں سے، قرآن و حدیث میں سے۔ اب یہ خدمت آل سعود نے ان وہابی نجدی علماء کے حوالے کی۔ اب انہوں نے توڑ کے مڑوڑ کے بخاری اور مسلم اور قرآن اور تفسیر ادھر ادھر سے، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن کامیاب اس معنی کے اندر میں کہ عقیدتوں کا مرکز جنت البقیع ہے، ذرا ٹرال لے لو، اگر یہاں کامیاب ہوئے نشانہ روضہ مقدس تھا۔ لیکن فتویٰ دیا وہابی نجدی علماء نے کہ یہ عقیدتوں کے مرکز جو جنت البقیع کے اندر میں ان کو مسمار کیا جائے، تو ان ظالموں نے بلڈوزر چلایا ہے جنت البقیع کے اندر میں اور سارے حقوق کو توڑا، سب کچھ کرا۔ وہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کیوں ہوگا ہم کو؟ مسجد نبی کے اندر میں یزید پلید کی فوجوں نے آ کر مدینے میں 3 دن تک کیا کچھ نہیں کیا، تاریخ اسلام کی، اور آخر میں بھی یہ ہوگا۔ ہم کو تعجب نہیں ہوتا، وہ تو نظام ہے مولا کا، وہ نظام ہے میرے مصطفیٰ کا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ میں تاریخ بول رہا ہوں آج۔ تو پھر اب ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے علم چونکہ ان کے ذمہ تھا، اور کون کرا تھا؟ مسٹر برطانیہ، جائے پیدائش جائے ولادت، ان چاروں فرقوں کی کوئی پاک مقام نہیں ہے، سعودیہ نہیں ہے، مدینہ اور مکہ نہیں ہے، بغداد نہیں ہے، کربلا نجف نہیں ہے، بلکہ ان کی جائے پیدائش برطانیہ اور انگلینڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو دونوں بھی دودھ بھائی ہیں۔ کس کے دودھ بھائی؟ وہ دھیڑیوں کے ہے نا، انگریزوں کے، ان کا دودھ ملا ہے نا تمہیں۔ انہوں نے فتوے نکالے جنت البقیع کے اندر سے سارے حقوق کو ختم کر دو، کیونکہ عقیدتوں کا مرکز رہے گا، امت پنجتن پاک سے جڑی رہے گی اور امت گنبد خضرا سے جڑی بھی رہے گی۔ اب جیسے ہی جنت البقیع میں 1926 کے اندر میں بلڈوزر چلے، عالم اسلام کو ہوش آیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو چیز 1300 سال سے قائم ہے اس کو تم مسمار کر رہے ہو۔ جب ہوش میں آئی اور سارے الغار کر کے عالم اسلام کے بادشاہ وہاں پر پہنچ گئے اور اعتراض کیا، اور ہندوستان اس میں کم نہیں ہے۔ یہاں کے علماء نے بھی یہ کہا کہ اس کو ہم گوارا نہیں کریں گے کہ گنبد خضرا پر ہاتھ ڈالیں۔ پہنچ گئے وہاں پر، حالات کو دیکھا، تب ان وہابی نجدی علماء نے جو کچھ رکھا تھا، ارے بابا، جو حق کے سامنے باطل ٹک سکتا ہے، پر مقابلہ تو ہونا نا حق کا باطل کے ساتھ میں، حق کا باطل کے ساتھ مقابلہ تو ہونا نا۔ لاؤ باطل کو کھینچ کے میدان میں حق کے مقابلے پر، خدا کی قسم حق دنیا کے اندر میں کامیاب ہوگا۔ تم کیوں ڈرتے ہو اپنی مجلس اپنے گھروں میں کر کر، اور کیوں شرمتے ہو اپنے اندر میں اپنے آپ کی نسبتوں کو لے کر؟ اس کو ہر جگہ ظاہر کرو، باطل کو لاؤ مقابلے کے اوپر حق کے سامنے، تو پھر حق ہی خدا کی قسم وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق ہی دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ مگر ہمارا کام باطل کے گردنوں کو کھینچ کر ان کے دامنوں کو پکڑ آپ نے کیا کرنا، لائٹ کہیں کو رجنا اپنا کہیں کو جان دونا، ان کی جگہ انہوں جیرے، ان کی مسلک میں انہوں اپنی جماعت میں۔ اب پھر لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اس کا سے یہ آیت شریفہ، میرا کام ہے کہ باطل کو کھینچ کر لا تو حق کے مقابلے پر، میرا کام ہے یہ۔ جب آئے گا باطل اپنے گھروں سے اپنے مدرسوں سے نکل کر اور اپنے وجودوں سے نکل کر حق کے مقابلے پر، تو حق غالب ہوگا دنیا میں، اس لیے کہ حق کے غلبے کا وعدہ اللہ کا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے یہ کیے عبد الوہاب نجدی کے علماء نے، تو پھر اب ان کو جب ہوش آیا، ان علماء کو اور عالم اسلام کے سربراہان کو، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ السعودیۃ العربیہ
वहाबिया व सलफिया, उनका वो काम, इनका ये काम, इनका सपोर्ट हो, मैं मारता हूँ तो रो, लोग हमदर्दी में अपने को अच्छा बोलेंगे दोनों को भी। ये काम रहा सऊदी अरबिया के अंदर में, और वो सब करता रहा कौन? बरतानिया, मक्कार, यहूदी। नतीजा ये निकला कि मस्जिद जन्नतुल बकी के अंदर तो सब कुछ कर लिया। अब टारगेट आगे गुंबद खिजरा था, आगे बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, हमारे पास दलाइल है, दलाइल ला के रखिए। दलाइल बिलमुकाबिल उसके हक वालों ने ज़्यादा बहस नहीं की। 3 दिन की बैठक भी मक्के मुकरमा के अंदर में, और उसकी खिदमत का सहरा भी हिंदुस्तान वालों के ज़िम्मे है। उस वक्त में हिंदुस्तान से जाने वालों में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी है और मौलाना हुसैन अहमद मदनी है दारुल देवबंद के। अल्लाह जिनसे चाहे काम ले लें। और आला हजरत से जो काम लिया, इश्क़ रसूल का वो चश्मा और गुलशन दुनिया में खिलाया कि अहले अरब भी मान जाते हैं कि आशिक़ रसूल है तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन वक्त पर काम किया था, दांत खट्टे हो गए, वहाबी उलमा के सारे दांत बैठ गए। एक ही वक्त में, एक ही मजलिस के अंदर में उनके सारे दलाइल को बाजू कर दिया। अज़मत ताज़ीम औलिया और अज़मत ताज़ीम अहले बैत और रोज़े मुक़द्दस की अज़मत मुसलमानों के ईमान में दाखिल है। बस वहाँ से जज्बात हो गए, मस्जिद टूट गया। उसको तो अल्लाह वो वक्त लाए कि बनवा भी दे, वहाँ पर वहाँ बनवा भी दे, उनकी मर्जी है। कोई देर नहीं लगेगी अगर उनका इरादा हो जाए, मौलाजी का इरादा हो जाए। दुनिया उनकी, कायनात उनकी। ये तारीख़ है सऊदी अरबिया की। इसलिए अब क्या तकसीम करते हैं वो, वहाँ जो तकसीम करते हैं वहाबियत को, वहाँ जो तकसीम करते हैं वहाबियत को सलफियत में बदल गई। अब्दुल वहाब, वहाब से वहाब। अब ज़रा अब्दुल वहाब के कारनामे सामने आए तो ज़रा डर लगना शुरू हुआ, तो सलफियत और अहले हदीस ला दिए वहाँ पर। अरे बाबा, अहले हदीस बन गया तो अहले कुरान लेना तो कैसा रहे? अभी तो तू रास्ते में ना हदीस में कुरान पर पहुंचा ही नहीं, फिर अभी पहुंचने से पहले मर गया तो कैसा फिर पहुंचना? फिर कुरान पर पहुंचा तो खुदा की कसम सिर्फ तुझे मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत और ताज़ीम मिलेगी। जिस दिन तो अहले हदीस कुरान पर पहुंचा, वहीं पर मेरे आका के नारे पाक तुझे मिलेंगे, मगर पहुंचना कुरान पर। अब क्या हुआ? सलफियत को दुनिया में उन्होंने फैलाया, और उसकी बुनियाद क्या कायम की? उनके पास दीन की तबलीग नहीं है, इस्लाम का जिहाद नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं है। उनके हथियार सिर्फ ये है कि जो दो जहां के मालिक की ताज़ीम और अज़मत और अक़ीदत होती है, जो अहले बैत की मोहब्बत होती है, जो औलिया की अज़मतें होती है, ये अज़मतों के निज़ाम को ख़त्म करो। इसलिए बोलते तोते दुनिया में मशहूर है ना जी। डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपनी असली बोलती पे आया तो वो खालिदी के पास में नहीं जाना, फिर वो बेटे उनके तोते भी यहाँ पर जुमा में खाया तो वो शिरक नहीं करना, वो सब उनके हैं। वो सौतेली पोट्टों के दूध पिए हुए ये पोट्टे हैं पैदा हो रहे सो, जिनकी पहचान ये होगी कि ताज़ीम और अज़मत अहले बैत और पंजतन पाक और मेरे आला की अज़मत, मेरे आका की अज़मत और ताज़ीम के खिलाफ वो अपने कुरान और हदीस को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे धोखा देने के लिए। ये कहाँ से शुरू हुआ मालूम हुआ? 1923 से 1926 तक किसकी बयान किया, ये हुआ, और ये दुनिया के लिए आइडिया और नमूना बनाया उन्होंने। वहाँ से ये चारों को तैयार किया, प्रोडक्ट ऑफ बरतानिया, प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड। धोखे में नहीं रहना, जैसा कह देते हैं कि वहाँ मक्के मदीने में ये ताज़ीम नहीं है ना, कदम बोसी नहीं है ना, वहाँ पर नहीं है ना सराब। इतना वो लोग गलबा हासिल किए वहाबी और सलफी कि फिर गुंबद खिजरा के बारे में गलत इरादे थे, वो तो बच गया, बचा लिया मेरे मुस्तफ़ा ने उम्मत के ऊपर रहम फरमा कर, वरना मेरे मुस्तफ़ा को क्या जरूरत है? मेरे मुस्तफ़ा को रोज़े मुक़द्दस, अरे रोज़े मुक़द्दस नहीं, वो तो अपने हर आशिक के दिल में रहते मेरे मुस्तफ़ा। अरे कितने दिल को काटोगे, कितने आशिकों के दिल को तुम छीनोगे? नहीं छीन सकते ना, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। तो इतना उन्होंने कानून सलफियत और अहले हदीस की बुनियाद पर कायम किया, जाहिर किया कि नहीं दरूद व सलाम भी पढ़ो तो चुपके मत पढ़ो, जल्दी पढ़ते में निकल जाओ, वो करो ये करो। उसके बजाय गाने गाते हैं वहाँ के अइम्मा भी, आले सऊद के, सऊदी हुक्मरानों के,
پابند کر دیتے ہیں گلے میں گھٹی ڈال کر پھندا ڈال کر جمعہ میں بیان وہی کرنا جو ہم بولے. یہ کیا غلامی ہے؟ تو دین کا خادم ہے یا خادم آل سعود ہے تو؟ دین کا مبلغ اور دین کا عالم کہاں ہے تو؟ سعودی حکومت کا تو غلام ہے نا. پھر تیرے پیچھے نماز، ارے جانے دو، کیا کرنا ہے فتویٰ سے ہونے تو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہے اہل حدیث کی تاریخ، سلفیت کی تاریخ. اب وہ پوری دنیا کے اندر میں چونکہ پوری دنیا کا مرکز ہے سعودیت العربیہ، اب وہاں سے جو چیز پھیلے گی مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ میں قبول کر لیتے ہیں. ارے یہ سب نہیں ہے نا کہ وہاں پر جمعہ کے بعد میں سلام بھی نہیں پڑھتے، زور سے کلمہ بھی نہیں پڑھتے، سلام پھیرتے ہی، درود بھی نہیں پڑھتے، یا اولیاء کی مجلس سے بھی نہیں کرتے، یہ خانقاہ بھی نہیں ہے، الا اللہ کا یہ بھی نہیں ہے. سعودیہ میں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں آتا. پھر کیا ہے وہاں پر؟ کیا ہے؟ جینس پینٹ ہے، آگے پیچھے کا فوٹو ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی کی بھی توفیق نہیں، بیٹھ کے پہلوان بن کے بیٹھے 2 پاؤں اتنی دور پھیلا کے، بیوی ڈھکل دیتی نا کہ سیدھا سونا بول کے. اب نماز کے اندر میں آگے صفوں میں پاؤں گھساتے رہتا بیٹا پاگل. یہ سلفیت کی وجہ سے، اور یہ اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو ماڈل کا دین. اب پوری دنیا میں یہ وہابیت ایسی پھیل رہی ہے. اچھا، وہابیت دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے محدث سے مولانا شیخ الحدیث سے وہاں کے سعید پالن پوری ان کا ایک کلپ ہم نے سنا، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم دیوبندی ہے. بولے تم دیوبندی ہے پھر تمہارا بھی بائٹ ہوتا نا اندر گھس کے دیکھے ہم بھی، تو پھر تمہاری بولتی بھی کوئی ٹیٹی کی نکلی. پھر آخر میں درود نہ کو، سلام نہ کو، عشق رسول نہ کو، بنجتن پار نہ کو. ارے 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 تمہارے منہ میں کوئی زبان ہے نا جی. پھر اب وہاں سے راہ فرار کیوں؟ الزام لگ جائیں گا کہ دیوبندی ہے تو انہوں بھی کیا جنت البقیع کے اوپو کو اٹھانے میں معاون تھے نا، تو وہ ڈر کی وجہ سے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، نجدی نہیں ہیں. بڑا سعید پالن پوری اللہ مغفرت کرے، مرحوم ہے وہ بخاری شریف پڑھانے والے دارالعلوم دیوبند کے متحقق عالم دین تھے. ہم شکایت نہیں کرتے مرحوم کی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم وہابی نہیں، ہم نجدی نہیں، ہم دیوبندی ہے. تو تم دیوبندی ہے تو کیا ہے؟ ان کا دودھ پیے ہوئے ہے نا، اس لیے کہ دودھ پی لیے تو آواز تو وہی آئیں گی، السعودۃ العربیہ. پھر ہم اپنے مدرسے چلانے کے لیے ذرا دیجیے دینار درم. ہم بھی شرک سے دور ہیں. وہ جو شرک ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں، قبریں پوجی جا رہی ہے، مزارات پوجی جا رہی ہے، اس شرک سے ہم دور کرتے ہیں. یہ پھر آل سعود کے عبدالوہاب نجدی جن کا مقصد عظمت و تعظیم کو ختم کرنا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہاں شرک ہوتا ہے. ان کو کفر سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنا جس کو یہ شرک کہتے ہیں. ارے شرک ہو رہا ہے، مسلمان شرک کر رہے ہیں، ان کو ختم کرو، ان کو ختم کرو. مسجدوں میں امام رکھو، ہم دیں گے. تمہارے مدرسے دیوبند کے مدرسے چلاؤ اور وہابیت کے مدرسے چلاؤ، فنڈنگ ہم دیں گے تم کو، دے دو ہمارے پاس میں کروڑوں اربیں. پھر اب تعظیم اور عظمت سے دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جماعت بناؤ، کوئی تو بھی بناؤ، تبلیغ کی جماعت بناؤ، جماعت اسلامی، اور بناؤ اہل حدیث بناؤ. ہم ان کی فنڈنگ کریں گے، ہمارے پاس میں بہت پڑا ہوا ہے، ہم دیں گے تم کو. جماعتوں کو فنڈ دیتے ہیں یہ لوگ. سمجھ میں آ گئی تاریخ؟ اس طریقے سے ان لوگوں نے اب اپنے آقاؤں کے اشارے پر چلنے کے لیے اپنی تنظیموں کو، تحریکوں کو شروع کیا. لیکن شروع کرنے کے بعد جب ان کے پاس زیادہ پبلک ہوگی، سروں کی گنتی زیادہ ہو گئی، فنڈنگ تو پوری وہاں کی. جب تک ان کے دعوے بن کر رہے تو ٹھیک ہے، فنڈنگ ہوتی رہی. لیکن اب ان کو بھی اپنی اکثریت کے اوپر ذرا ان کو بھی گھمنڈ آیا تھوڑا سا، اور انہوں نے بھی جب ان عرب ملکوں کے خلاف میں کچھ زبانوں سے کہنا شروع کیا تو سعودی عرب نے تبلیغ کے اوپر پابندی لگا دی، دارالعلوم دیوبند نے تبلیغ پر پابندی لگا دی. اور پھر سعودی عرب نے دارالعلوم دیوبند کے عالم اور بڑے بڑے مفتیوں کو بول دیا کہ انہوں بھی شرک کرنے والے ہیں. ارے ہم شرک کرنے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہاں ادھر سے بھی گئے، ادھر سے بھی گئے. اب دارالعلوم دیوبند میں اتنی فنڈنگ ہو سب کچھ ہونے کے بعد میں اب وہ سعودی عرب والے ذرا ان کے کانا کھڑے ہوئے. ان کا تو مقصد ہی وہ ہے عظمت اور تعظیم، پنجتن پاک اور اولیاء سے دور کرنا. اور اس کو انہوں نے ان کے وہابی نجدی علماء نے وہ فیڈ نکال کر ایک مقصد کے لیے ان کی مدد کیا تھا کہ چلو تم لوگ بھی مخالف. مگر انہوں بھی بیچارے اب اپنے زیادہ مدرسے ادھر سے بن گئے تو پھر انہوں بھی بزرگوں کے آستانوں پہ جانا شروع ہوئے. وہ مواد پورا وہ فوٹو ووٹو نکال کے تم بھی تو مشرک ہے بول کے سعودی عرب والے یہ علماء دیوبند کو شرک کا فتویٰ دے دیے.
ارے پریشان ہو گئے، کیسا؟ ذرا اس کو چھپاؤ چھپاؤ، ذرا اثر و رسوخ استعمال کرو، مدرسے سہولیت قائم کرائے سعودی عرب کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر میں۔ وہ علماء کو پھر تائید میں کھڑے کرے، ویسا نہیں، وہ وقتی طور پہ ہوا ہوں گا، غلطی انہوں ہمارے نہیں ہے، یا ایسے ایسے کیا کارنامے، کیا بولوں گی سب، اور وضو کے اندر اب وہ مدرسے سہولیتوں کو استعمال کرے، پھر وہاں پر بڑے بڑے جو سعودی علماء، سعودی حکمرانوں کے قریب لوگ تھے، ان علماء کو استعمال کرے، اپنی طرفداری کرے، مگر وہ شیخاں تو سر پہ لے لیتے، حکومت کا کمنڈ ہے ان کو، آل سعود کو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، بولے دیوبند والے بھی مشرک ہے، بولے ارے ہم تو بریلی والوں کو مشرک بولتے ہیں، مگر یہ بیٹے سر پھرے آل سعود ہم کچھ مشرک بولتے رہے، بولے اب یہ سنبھل گئے اپنے آپ کو۔ تو تبلیغ جماعت کے اندر بھی یہی ہوا، تبلیغ جماعت کے اندر بھی سب کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہاں کے اسٹیج سے ان کی عقیدتوں کا مرکز محبوب اللہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بنائے ہوئے تھے، ان سے کٹے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ جانتے تھے وہ ان کی بستی میں رہنے والے تھے، ان کی بستی میں رہنے والے تھے۔ تو وہاں پر میں نے خود اپنے کانوں سے مرکز نظام الدین بنگلہ علی مسجد میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں آداب کس ادب سے جانا ہے۔ مولانا سلیمان جھنجانوی اکثر وہ مغرب کی نماز کے بعد بیان کرتے تھے جمعرات کو، اس میں آداب سکھاتے تھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر جانے کے۔ اب وہ سنیں، اور عصر کی نماز کے بعد میں نہیں، مغرب کی نماز کے بعد میں یاسین ہو کر دعا ہوتی تھی۔ اب وہ عرب جماعتوں میں کیا ہے، یہ بھی بدعت ہو رہا، بولے یہ بھی نہیں ہوتا نا، یہ کیسا؟ جا کے انہوں نے آقا کو بولے کہ جس مرکز کو، جس جماعت کو تم بہت بڑھاوا دے رہے پوری دنیا کے اندر میں، اور اپنے آقاؤں سے جماعت کی طرفداری تم نے منوا لی، کیونکہ سعودیہ ان کے لنک ملے ہوئے برطانیہ سے، ان کے لنک ملے ہوئے امریکہ سے، تو بولے کہ دیکھو تبلیغ جماعت کو، دیوبند کو، ہاں ان کو رکاوٹ نہیں ہونا کچھ، اس لیے کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوتی تبلیغ جماعت کو کسی ملک میں جا سکتی ہے، کیوں کہ وہ ان کے اس پہ کہ ہمارا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ میں آ گئی بات؟ دیوبند ہمارا کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تعظیم عصمت مصطفیٰ سے روک رہا ہے، بنجت پاک سے کاٹ رہا ہے، اولیاء سے چھاٹ رہا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کس کا؟ وہابی اور سلفیت کا، اور اس مقصد کے لیے برطانیہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ حال دیکھا تو اب یہ بیچارے سمجھ گئے کیسا، اب سعودیہ ذرا آنکھ ایریا میں بھی کیسا ہوگا، ان کو تو ان سے فنڈنگ، ان کے چندے پھر کم سونے ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد کی یاسین کی دعا بھی بند کر دو، اور وہ ان کو بھی علماء کو پابند کر دیا کہ تم بھی خانقاہوں جانا بند کرو، اور علماء جو تھے نظام الدین اولیاء کے پاس جانے کی ترغیب دے رہے، تم بھی نہیں بولنا، یہ نہیں جانا، بلکہ کوئی ہرا شملے والا، کوئی وہاں جانے والا آیا یہاں پر، اس کو گھور گھور کے دیکھنا، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر بعد میں یہ شروع ہو گیا، کیوں؟ سمجھ میں آگے کہ نہیں آ مقصد؟ اس مقصد کے خاطر کہ سعودیہ کے حکمرانوں کی کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، اور انگلینڈ والوں کی منشا کے خلاف نہ ہو جائے، یہ پوری چین ہے۔ پھر انہی کے وہابی اور سلفیوں کی ان عقائد کو لے کر یہاں پر یہ جماعتیں وجود میں آئی، چاہے وہ تبلیغ ہو، کہ دیوبند ہو، کہ سلفیت ہو، کہ اہل حدیث ہو، کہ کچھ بھی ہو، کیا ہو، یہ جماعتیں وجود میں آئی۔ تو ان کا یہ بھی اسی دودھ سے پلنے والی اولادیں تھی، ان کے زبان سے کیا باتیں نکلتی تھی، کچھ اور نکلتی کی باتیں۔ پھر ان میں سے جہاں خطرہ محسوس کرتے ہیں، جہاں کچھ سمجھ میں آیا، تو جماعت کی بنیاد پر خدا ہدایت و گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتا، لیکن کسی کی دل میں سچی طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صحیح کرتا ہے، میرے مصطفیٰ سے صحیح کرتا ہے، بنجت اتفاق ہو سو خواجہ سے، تو چھپ چھپ کر یہ خواجہ جی کی چوکھٹ پر یا صابر پاک کی چوکھٹوں پر رات کے اندھیروں میں جا کر، دارالعلوم دیوبند والوں کی تاریخ ہے، وہ جاتے ہیں چھپ کر، تو ان میں سے پھر بزرگوں کی نظر کرم ہوتی ہے، تو پھر ان کو یہ تبلیغ اور ان کو یہ دیوبند برداشت نہیں کرتا، ان کو یہ اعلان کر دیتا ہے یہ ہمارے نہیں ہے، انہوں بریلوی ہو گئے، اور انہوں ہماری جماعت میں سے نکل گئے، ہمارے مسلک میں سے نکل گئے۔ اب بیچارہ اکیلا ہو کے انہیں پریشان ہو گئے، ہمت والا ہے تو ٹکتا، نہیں تو بیچارہ خاموش بیٹھ جاتا اپنے کونے میں۔ ایسے علماء دیوبند میں تبلیغ میں بہت بڑا طبقہ ہے کہ جن کو انہوں نے الگ کیا تو آج خاموش ہو کر اپنے کونوں میں بیٹھ رہتے ہیں، اور جو جرأت کے ساتھ میں آگے بڑھے کہ نہیں جو حق ہے وہ حق بولیں گے، تو پھر اب ان کو
اولیاء اکرام اپنے نظام کے لیے قبول کیا تو توبہ کروا کر ان کو غوث و خواجہ والا بنا دیا. پھر وہ اعلان کر دیے کہ ہم گمراہیت میں تھے، ہم تو غوث و خواجہ والے، ہم تو پنجتن پاک والے ہیں، ہم تو عشق رسول والے ہیں، ہم تو سنی ہیں. اب ایسے سنی بھی جب زیادہ آ گئے تو پھر ہوتے 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 ایک وہ سنی طبقہ بھی پیدا ہو گیا. سنی جو مسلمان نہیں وہ سنی نہیں، جو سنی نہیں وہ مسلمان نہیں. اور کون سا سنی الگ ہے؟ لیکن اب اس میں انہوں نے ایک طبقے کو الگ کر لیا کہ نہیں ہم سنی ہیں. پھر سنی کی پہچان کیا ہے؟ سنی کی پہچان یہ کہ خالی درگاہوں میں جانے والے ہیں اور کرنے، مسجدیں، نمازیں، دینی میدان، علمی خدمات نہیں ہوتا. ہمارا انٹرسٹڈ علما نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو خالی درود و سلام، اور ہمارا تو خالی نظر و نیاز، اور ہمارا اچھا معاملہ کیا ہے؟ اور زیادہ پیری مریدی چمکی تو نیبو پانی اور دنیا دارو باز خوب. پھر اب زیادہ نہ کو بولو نا، سمجھ گئے نا سر. اب یہ ایسا ایک کونے میں ایک اور گروپ تیار ہوگا ان کے خلاف میں. اب ان کو بھی ضرورت تھی، ان کو بھی ضرورت تھی، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ذرا ان کو بھی فٹ پہنچانے کے واسطے، ان کو بھی فٹ پہنچانے کے لیے کچھ پمپنگ کرنا ضروری ہے. تو ان میں بھی ان لوگوں نے نظر ڈال کر ایسے لوگوں کو تیار کیا، ان کے علم والے، قیادت والے، یا ایسے پیروں کو اور ایسے علماء کو کہ اب ان کو بھی فٹ دیا تو ان کی زبان پر بھی صرف تلوار چلنی شروع ہوگی. انہیں جہنمی، انہیں وہابی، انہیں دیوبندی، انہیں بریلوی، انہیں جہنمی. آقا کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پھر اب سنیت کے نام پر بھی علماء نے اس طریقے سے امت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کا معاملہ کیا. اس لیے یہ ساری حقیقتیں ہیں. اس کا اثر اتنا ہوا مکاری کے ساتھ میں کہ عام مسلمان آج حق کے معاملے کے اندر میں شک میں پڑ گیا. تو انہوں بھی قرآن بولتے ہیں، وہ بھی حدیث، وہ بھی جماعت اچھی، یہ بھی جماعت اچھی، جان دو نا آپ نے کیا کرنا ہے. لکم دینکم ولی دین کہتے، اس کے بعد سے آیت تھوڑی نازل ہوئی. آیت تو ان کے ساتھ انہوں نے تو علی کے ساتھ ہو، یہ تیرے ایمان کی دلیل ہے. تو علی کے ساتھ ہے، آل علی کے ساتھ میں ہے کہ نہیں، یہ تیرے لیے ایمان کی دلیل ہے، ورنہ تو ایمان والا کہاں ہے. سب کا سوال تیرے سے تھوڑی کیا جائے گا، مگر تیرے ایمان کا سوال تو تجھ سے کیا جائے گا نا. تو یہ سوچ، اس لیے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین اس وقت سے کروائی گئی کہ تو اپنے ایسے حالات کے اندر یہ دیکھ لینا کہ تو علی کے ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے. اگر علی کے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. کہاں ہے آج بزرگوں کی چوکھٹ کے ساتھ میں علی کا جوڑ ہے، علی چوکھٹوں کے ساتھ میں ہے. جہاں ولی ہے وہاں علی ہے کہ نہیں. اہل خانقاہوں پر فضل یہ ہے، اور اولیاء کے ماننے والے عقیدت مند، اور اگرچہ کہ نام اہل سنت الجماعت ہی رکھتے ہیں لیکن قابل قدر وہ ہے کہ گستاخ رسول نہیں، گستاخ اولیاء نہیں. خدا کی قسم وہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے، قابل تعظیم ہے. ان کی حقارت کو ہم حرام سمجھتے اپنے بچوں کو بھی. اعلیٰ حضرت بے شک وہ بہت اعلیٰ درجے کے تھے اور انہوں نے بڑی خدمات کی. ان وہابیوں کے قلعے کو خما کرنے کے اندر میں بہت بڑا کردار ادا کیا، جو صدیوں تک ان کا احسان ہے امت فراموش نہیں کر سکتی. مگر اس میں کیا ہوا کہ پھر ان کی نظریں پڑی، ذرا ان میں سے بھی نکالو نا. تو ان لوگوں نے بھی ایسی کتابیں لکھنا شروع کی، اور موجودہ زمانے کے اندر میں 13 سال کے اندر میں ان میں سے بھی ایسے پہلوانوں کو جو اپنے آپ کو سنی بولنے والے، خانقاہ والا بولنے والے، پیری مریدی کی نظاموں پر چلنے والے، ان میں ایسوں کو فیڈ دینا شروع کیا. ان کے لنک ملے ہوئے وہاں سے ہے. تم کتابیں لکھو، 25 لاکھ روپے ہماری طرف سے گرانٹ، اور تم ایک آدھ خانقاہ بناؤ، تم کو ہم اتنی مدد کریں گے. تم ایک آدھ مدرسہ کھولو، تم کو ہم یہ کریں گے. ہم ڈائریکٹ کریں گے تو تم چمک جائیں گے نا. اس بات سے بھی درمیان میں استعمال کرتے ہیں کس کو؟ کبھی وسیم رضوی کو، اور کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. پھر انہوں کیا کرتے ہیں؟ ان کے درمیان، ان کے درمیان میں ڈیلنگ کرتے ہیں. اس لیے کہ یہودیوں کی پہچانے کے راز مقابلے پر نہیں آتے، ہمیشہ کاندھے کو استعمال کرتے ہیں. وہ ایسے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے جہاں امت کو کاٹ اور چھاٹ کا نظام دیکھو تو سمجھنا کہ وہاں علی کا نظام نہیں ہے. علی کے نظام کی پہچان یہ ہے کہ وہ جان دے دے گا لیکن امت کو بچائے گا، امت کی وحدت کو ختم ہونے نہیں دے گا، امت کے شیرازے کو پارا پارا ہونے نہیں دے گا. نواز رسول نے میدان بدر کے میدان کربلا میں شہید کروایا لیکن امت کو تفریق سے بچایا. مولا حسن علیہ السلام نے
زہر پی کر شہادت کو قبول کیا، لیکن امت کے دو گروہ میں تفریقے کو برداشت نہیں کیا. یہ علی والوں کی پہچان ہے. اور جو امت کو لڑا دیں وہ علی والے ہیں کیا؟ پھر ان کو اتنا تیار کیا ان لوگوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو، بڑے بھائی ورنہ ناراض ہو جائے کہ چھوٹے بھائی بولے تو ہم قرآن سنیے، کل کو آگے تو خانقاہ والے ہم کو چھوڑ نہیں بھائی ہوئے، تم ہمارے بڑے چچا بولو. ان کا بھی کارنامہ کیا ہوا؟ نہیں بولے غوث و خواجہ تو ٹھیک ہے، کنڈے 11ویں شریف 6 شریف تو صحیح ہے، مگر یہ غدیر خم کی مجلس وہ خانقاہ والے مولا علی کو کیوں اور ان کا نشان کیوں لگا رہے، امام حسین کا سرخ نشان کیوں لگا رہے؟ نہیں بولے انہوں کی شیعہ کی طرف جاری کیا ہوگا. اب یہ بڑے بھائیوں کا چچواں کا یہ حال ہو گیا، اب انہوں بھی شک کرنا شروع کر دیے. تو ہم تو یہ فیصلہ کریں بابا یہی تو پہچان ہے علی والوں کی کہ اپنے بھی ان کے ساتھ میں نہیں رہیں گے. ہم کن کو اپنا سمجھیں؟ بس ایک علی کا ساتھ ہے. کیا ہے؟ علی کا ساتھ دو جہاں سے پیارا ہے، کوئی نہ ہو ہمارے ساتھ، علی ہمارے ساتھ، ہم علی کے ساتھ میں، ہم علی کے ساتھ میں، ہم علی کے ساتھ میں. خدا کی قسم ہماری ایمان کی دلیل ہے اور اسی پر ہم زندگی چاہتے ہیں، اسی پر مرنا، اسی عقیدے پر ہم اپنی قبر سے اٹھنا چاہتے ہیں. اور اسی عقیدے کے ساتھ میں قیامت کے میدان میں میرے ہر مرید کو مولا علی کے سامنے میں کروں گا انشاءاللہ. بحق لا الہ الا اللہ.